السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، عزیز دوستو، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک الملک ہے، تؤتی الملک ہے، تنزع الملک ہے، جس نے لفظ کن سے اس کون و فساد کو وجود بخشا۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بشیر و نذیر، رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ آیت کریمہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو واقعات رونما ہوئے تھے، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، ذو النورین ہیں، تیسرے خلیفہ۔ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان فرمایا۔ اس میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ مثال دے دے کر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ہے۔ اس میں ان تجربات کو بیان کیا جو ناکام ہوئے، ان تجربات کو بیان کیا گیا جو کامیاب ہوئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خلافت سے پہلے کی زندگی ہے اور خلافت کی جو زندگی ہے، ان دونوں کے اندر امت کو بہت بڑا پیغام ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب عمر مبارک 34 یا 35 سال کو پہنچتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت و رسالت کا مکہ میں اعلان فرماتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تبلیغ کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان میں داخل ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا کیا کام ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جو میں کر رہا ہوں اسی کام کو آپ کو بھی کرنا ہے۔ ہم اگر دیکھیں
احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو اور قرآن مجید کے ذخیرے کو، تو اس میں 500 سے کچھ زائد ایسے باتیں ہیں کہ جس کا تعلق انسان کی معاشرت اور اخلاق اور عبادات سے ہے۔ ماں بقیہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں واسطہ یا بغیر واسطے کے ساری چیزیں اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ لوگ اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، یعنی دعوت اللہ کا پہلو ان کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ رہے۔ یہ ایسا پہلو ہے کہ اگر یہ پہلو رہے گا تو اس انسان کا بھی تحفظ ہوگا اور سماج کا بھی تحفظ ہوگا۔ جب آدمی اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو اس انسان کا بھی تحفظ ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے دعوت دی جاتی ہے، ایک دعوت زبان سے ہوتی ہے اور دوسری دعوت عمل سے ہوتی ہے۔ انسان کو زبان سے بھی دعوت دینی ہے اور عمل سے بھی دعوت دینی ہے۔ جب انسان زبان سے دعوت دیتا ہے اور عمل سے دعوت دیتا ہے تو اس میں خود اس انسان کا بھی تحفظ ہوتا ہے اور سماج کا بھی تحفظ ہوتا ہے، انسانیت کا بھی تحفظ ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ دعوت چھوڑ دیتا ہے، چاہے زبانی دعوت چھوڑ دے چاہے عملی دعوت چھوڑ دے، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ انسان بھی بزدل ہو جاتا ہے، اس انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ انسان جو کرنا چاہیے حق اور بے باکی کا، جرأت و شجاعت کا جو مظاہرہ کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتا، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالموں کا تسلط ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ظالموں کا تسلط ہو جاتا ہے، اور یہی چیز پائی جاتی ہے۔ اگر ہم غور سے دیکھیں کہ ہم نے زبانی طور پر اور عملی طور پر ہم نے دعوت کو چھوڑ دیا، اور جب ہم نے زبانی طور پر اور عملی طور پر دعوت کو چھوڑ دیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے اندر دنیا کی محبت داخل ہو گئی، ہم ڈر کے اندر مبتلا ہو گئے، ہم خوف کے اندر مبتلا ہو گئے، اور اس کے بعد کیا ہو گیا کہ ہم خود جو ہے جو ہمارا خود جو ہے تحفظ ہے، ہم خود بے چینی کے اندر مبتلا ہو گئے اور ہمارے اوپر ظالموں کا تسلط ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم کیا ہے بے چین ہوتے ہیں۔ آج دنیا کو اگر آگے بڑھنا ہے تو خاص طور سے مسلمانوں کو اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا ہے ہر معاملے کے اندر، ہر محاذ کے اندر دعوت اللہ یا اچھائی کی طرف بلانے والا، برائی سے روکنے والا، یا اپنے اندر عملی کردار کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے ان کے قریبی دوست تھے ان کے پاس پہنچے۔ یہ بھی دیکھیے بہت اہم چیز ہے کہ ہم جس کو دوست بناتے ہیں، ہم جس سے تعلق رکھتے ہیں، اس تک ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اچھائی کی بات وہاں تک پہنچائیں، اس کو ہم اپنی خوشی میں، اپنی اچھائیوں میں شریک کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ایسا میں نے کیا ہے اور میں کیا ہے ایمان لا چکا ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ بھی ایمان کے اندر داخل ہو جائیں۔ ابھی یہ بات چیت ہو ہی رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہنچ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس خود وہاں پہ پہنچ گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تمہارا بھی پیغمبر ہوں اور ساری دنیا کا پیغمبر ہوں، اس وجہ سے میرا کہنا مان لو اور جنت میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کے جو ہے عربی کے الفاظ ہے اور اس کا یہ ترجمہ ہے قریب قریب
تو اب جیسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا، فوراً جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا، اشہد واللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، پڑھا، کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ یہاں پہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ملتا ہے کہ ایک انسان اپنے دوست کے پاس پہنچتا ہے، اس کی جو ہے اس کی ذہن سازی کرتا ہے، اسے بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے اور اسے اچھائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ اور امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی انسانیت کی طرف تھی کہ خود کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اچھائیوں کو بتانے کے لیے۔ یہاں پہ دونوں چیزیں ہیں کہ ہر انسان جو ہے کوئی چل کر اگر آپ کے پاس آتا ہے تو اسے بھی بتایا جائے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اگر ہماری ضرورت پڑے کہیں پہ جانے کے لیے تو وہاں پہ ہم پہنچے اور وہاں پہ ہم بتائیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے اور ہمارے اوپر یہ فرض ہے کہ ہم اس کو کیا ہے ادا کریں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی مصائب و آلام کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ آج کل کے زمانے میں ہم لوگ تو پشتونی مسلمان ہیں، بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہمارے والد مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان تھے، اس وجہ سے مسلمان۔ جو لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور ساری چیز کو چھوڑ کر داخل ہوتے ہیں تو ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا، ان کے خاندان کے لوگ، ان کے رشتہ دار اور ان کے اور بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ چچا نے بھی جو ہے راستہ کھول دیا اور بھی دیگر لوگوں نے کھول دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ہو کر حبشہ ہجرت کر جانا پڑا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اتنی سختیاں کی گئیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ ہجرت کر جانا پڑا، وہ مکے کو چھوڑنا پڑا۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی دی۔ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تقریباً 13 سال تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، جب ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے پہنچے۔ وہاں پہ ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما، آج بھی کیا ہے وہ مشہور ہے اور تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ یہودی کا قبضہ تھا اس کے اوپر اور وہ لوگوں کی معذوریوں اور مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتا۔ مسلمان پریشان حال تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کے تعلق سے بات کی تو وہ راضی ہو گیا کہ ایک دن کا کنواں میں بیچتا ہوں، 12,000 درہم میں بیچتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کے لیے 12,000 جو ہے درہم میں اس کنویں کو خریدا اور سارے مسلمانوں سے فرمایا کہ آپ لوگ جو ہے پانی بھر لیں۔ پھر جب دوسرے دن یہودی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ سے لوگ پانی خریدیں گے، کوئی نہیں آیا تو مجبور ہو کر یہودی نے پھر 8,000 درہم میں، اس طریقے سے 20,000 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اور اس زمانے کا 20,000 درہم سارے لوگ جو ہے اس پانی سے سیراب ہوتے رہے۔ میٹھا کنواں تھا، شیریں پانی اس کا شیریں تھا، میٹھا تھا، اس سے لوگ جو ہے سیراب ہوتے رہے۔ آج بھی اس وقف شدہ پیسے سے یا وقف شدہ آمدنی سے آج بھی مدینہ کے اندر ایک بلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کا کرایہ وہاں پہ کیا ہے موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ آج بھی دنیا کے سامنے کیا ایک نمونہ ہے کہ جہاں پہ لوگوں کی پریشانی ہو، جہاں پہ جس جگہ پہ ہو، وہاں پہ کیا ہے کہ جو ہے وقف کی جائے اور تاکہ سارے لوگ جو ہے اس کو جو ہے فائدہ اٹھائیں۔ منشائے وقف کے مطابق اگر وقف کے املاک کا فائدہ اٹھایا جائے گا تو اس سے کیا ہے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر، قوم کے اندر کیا ہے بھلائی ہوگی۔ اور یہ چیز کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیر روما کو خرید کر اس زمانے کے اندر 20,000
रब ने मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर खैर की तलब है तो खैर के असबाब बना, पुल बना, चाह बना, मस्जिद और तालाब बना। ये ऐसा सदका जारिया है जो क़यामत तक जारी होता ही रहेगा। बहरहाल हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये सखावत थी। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समाजी जरूरतों का ख्याल किया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिश्तेदारों का ख्याल किया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पड़ोसियों का ख्याल किया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मालदारों को भी जो है, जो जिनको जरूरत नहीं रहा करती थी, उनके साथ भी हदिया और वगैरह का जो मामला रखा करते थे। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो है खुसूसियत थी। सखावत का जज्बा जो है उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा फूट भरा हुआ था। और यकीन मानिए, जो आदमी सखी होता है, जो आदमी को कौम की फिक्र होती है, जिसको दुनिया की मोहब्बत और माल का हिर्स नहीं रहता, जो सखी होता है वो मुआशरे के अंदर उसकी इज्जत होती है और लोग उसको खुश होते हैं। दुआ कराई नहीं जाती, दुआ ली जाती है। जो सखी आदमी होता है वो दुआओं को लेता है और क़यामत तक दुआ लेता है। जिसकी आप जो है एक हाथ से वरजुलुन तसद्दक़ इफ़ान हत्ता ला तालम शिमालहु मा अनफ़क़ यमीनु, एक आदमी एक हाथ से खर्च करता है, दाहिने हाथ से खर्च करता है, बाएं को पता न चले। इस तरीके से जो आदमी खर्च करता है तो उसकी आल औलाद उसके लिए दुआ करती है। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, समाजी जरूरतों का ख्याल रखना, हर जगह क्या है ख्याल रखना। नामो नमूद के लिए, दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ईमानदारी के साथ और हकीकत तौर पर जो है काम करना चाहिए। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पैगाम दिया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते थे तो इतना रोते थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी। बाकायदा हदीस की सारी किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। उनकी दाढ़ी मुबारक जो तर हो जाया करती थी। लोगों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते? तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गई तो दूसरी मंजिलें भी आसानी से तय हो जाएंगी। अगर ये मंजिल आसानी से तय नहीं हुई तो दूसरी मंजिलें इससे भी कहीं ज्यादा दुश्वार और सख्त होंगी। मैंने कब्र से ज्यादा खौफनाक कोई मंजर नहीं देखा। ये हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाया करते थे कि हम जो है कब्र को देखें तो हमारे अंदर हालात पैदा हो, हमारे अंदर तब्दीलियां पैदा हो। हम कब्रिस्तान जाते हैं इबरत के लिए, मौजत के लिए, अपने रिश्तेदारों की तदफीन के लिए हम जाते हैं तो उस कब्र से क्या है, हम पैगाम हासिल करें कि कब्र आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर ये मंजिल आसानी से तय हो गई तो दूसरी मंजिलें भी आसानी से तय हो जाएंगी, और अगर ये मंजिल आसानी से तय नहीं हुई तो दूसरी मंजिलें बहुत ज्यादा दुश्वार और सख्त होंगी। ये हमें जो है सोचने की जरूरत है। और जब ये मामला रहेगा तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और हमारे दिलों के अंदर और हमारा जो जज्बा होगा उसके अंदर तब्दीलियां पैदा होंगी। इसी तरह हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तीसरी जो अहम खुसूसियत बयान की जाती है वो हया। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान की शाखों में से एक शाख है। और ये ऐसी चीज है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरिश्ते भी हया करते हैं। फरिश्ते भी क्या है, हया करते हैं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर फैला कर बैठे रहा करते थे और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आते तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैर को जो है मोड़ लिया करते थे और कहा करते थे कि उस्मान आ गए। उस्मान से जो है फरिश्ते भी हया करते हैं। उन्होंने अपने सत्र को नहीं खोला। वो हाथ, जिस हाथ से जो है बैत ली गई थी, उस हाथ को उन्होंने कभी गंदगी आलूदगी से पाक वो नहीं किया, उसको जो है नापाक नहीं किया। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हया का मामला अगर किताबों में देखा जाए तो बहुत सारी अहादीस के अंदर है। आज हम देख लीजिए हमारे अंदर कितनी जो है बेहयाई है, बेगैरती है, उसे जो है समझने की जरूरत है। चाहे खवातीन के अंदर हो, चाहे मर्दों के अंदर हो, हम बड़े और छोटों का अदब और लिहाज और इस तरीके से और कद्र मंजिलत की जो चीजें हुआ
की जो चीजें हुआ करती हैं हमसे क्या है दूर होते चली जाती हैं। हम क्या है जर्रा भी जो है लिहाज नहीं करते। आजकल का तो नौजवान ये है, पहले बचपने में या अब भी बहुत सारे अच्छे लोग हुआ करते हैं कि बड़ों को देखकर सिगरेट पीना छोड़ दिया करते थे, उसे छुपा लिया करते थे। आज तो इतने अकड़ कर चल रहे हैं कि दिखा दिखा कर पीने की कोशिश करते हैं। कितना जो है हमारे अंदर तहजीब और तमद्दुन कम होते चला जा रहा है। यकीन मानिए आज इल्म की कमी नहीं है, आज जो है कमी है तो तरबियत की कमी है, तरबियत का फुकदान है। आज हमें अपने मुआशरे के अंदर, अपने घरों के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हया को पैगाम रखते हुए इल्म से ज्यादा तरबियत के ऊपर तवज्जो करने की जरूरत है। अगर हमारे अंदर तरबियत पैदा होगी तो यकीन मानिए हमारी नस्लें अच्छी होंगी, हमारा सारा मामला अच्छा होगा। बहरहाल वक्त हो चुका है, दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और सभी लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।